الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى له الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله مانگ لو چشمے تر مانگ لو چشمے تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے عام لطف خدا آج کی رات ہے مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور درود حضور نبی اکرم نور مجسم تاجدار انبیاء شافع روز جزا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد معزز سامعین و حضرات جو آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تحقیق ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر اے انسان تو کیا جانے اس رات کی عظمت کیا ہے شب قدر کیا ہے پھر خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر وہ ہے، لیلۃ القدر وہ ہے، وہ عظمت والی رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ معزز سامعین و حضرات، شب قدر ہے کیا؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ شب قدر عبادات کی رات ہے۔ شب قدر اللہ کے حضور جھکنے کی رات ہے۔ شب قدر رحمت خداوندی کے حصول کی رات ہے، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ شب قدر جو بدبختوں کے لیے اپنا مقدر، اپنا بخت سنوارنے کی رات ہے۔ شب قدر روح الامین سے ملاقات کی رات ہے، وہ رات جو صبح تک سلامتی ہے۔ شب قدر بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مقام اور مرتبے والی رات ہے۔ شب قدر خدا تعالیٰ کی پکار پر لبیک کہنے کی رات ہے، اور شب قدر دعائے ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ کے ورد شریف کرنے کی رات ہے۔ گرامی قدر حضرات، اس شب کو، اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آئیے سماعت فرمائے، اس رات کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر الوراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سمیت لیلۃ القدر، اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر، کہ اللہ پاک نے اس رات میں قدر والی کتاب کو نازل فرمایا، علی لسان ملک ذی قدر۔ اس رات کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ عظیم و جلیل قدر والا فرشتہ لے کر آیا، علی امتی ذی قدر، اور جس امت کی طرف یہ کتاب آئی وہ بھی بڑی قدر والی ہے۔ تو نازل ہونے والی کتاب لأنہ نزل فیہا کتاب ذو قدر، نازل ہونے والی کتاب قدر والی، علی لسان ملک ذی قدر، لے کر کے آنے والا فرشتہ وہ بھی قدر والا، علی امتی ذی قدر، اور جس طرف آئی وہ امت بھی بڑی قدر والی۔ تو لازم ہے جس رات میں نازل ہو وہ رات بھی ہو لیلۃ القدر، قدر والی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ لیلۃ القدر 3 بار آیا ہے، اور تینوں کی عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ کتاب بھی عظمت والی، روح الامین بھی عظمت والے، اور امت محمد بھی عظمت والی، اس لیے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر کہتا ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ گرامی قدر حضرات،
اس سورہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ موطا امام مالک میں یہ روایت ہے، پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی تھی۔ تفاسیر کا مطالعہ کرے تو جناب اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام آپ کی وہ عمر جو آپ نے صرف تبلیغ فرمائی 950 سال ملتی ہے۔ تفاسیر کا مطالعہ کرے تو پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عمریں تقریباً 500 سال، 600 سال، 800 سال، 300 سال تک ملتی ہیں۔ تو میرے آقا تاجدار انبیاء، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تھوڑے پریشان ہو گئے کہ پہلے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی عمریں بہت زیادہ، تو جن کی عمریں زیادہ ہوں ان کے اعمال بھی زیادہ ہوں گے۔ آپ پریشان ہو گئے، صدمہ ہوا اس بات پر کہ میری امت کی عمریں بہت کم اور ان کے اعمال بھی عمر کے حساب سے کم ہی ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی جب یہ پریشانی دیکھی تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے محبوب آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا امتی، آپ کے امتی کو میں ایک رات ایسی عظمت والی رات عطا فرماؤں گا، شب قدر عطا فرماؤں گا۔ جو شخص اس رات میں میری عبادت کرے گا، نماز رکوع سجود کرے گا، تلاوت قرآن پاک کرے گا، جو اللہ کی مخلص عبادت کرے گا، اللہ فرماتا ہے محبوب میں اس کو ثواب 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر عطا فرماؤں گا۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، اس بابرکت اور عظمت اور رفعت والی رات میں، اس بزرگی والی رات میں بحالت ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کے حضور کھڑا ہوا، اللہ کی عبادت کی، اسی کے لیے رکوع و سجود کیا، قیام کیا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، ساری رات وہ تسبیح و تحلیل کرتا رہا۔ جو شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرے مخلص ہو کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، میرے آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اے انسان تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے؟
شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، کیوں افضل ہے؟ تنزل الملائکہ کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر غنیت الطالبین کا مطالعہ کریں آپ لوگ، تو اس میں پیران پیر، غوث اعظم دستگیر حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اللہ پاک حضرت روح الامین کو سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترنے کا حکم فرماتا ہے میرے اللہ، اور جناب روح الامین ان 70,000 سدرۃ المنتہا کے فرشتوں کے ساتھ نورانی ڈنڈے لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور وہ نورانی ڈنڈے 4 مقامات پر نصب کر دیے جاتے ہیں، اللہ کے گھر میں، بیت اللہ پر، بیت المقدس پر، اور روضہ رسول اور مسجد طور سینا پر وہ جھنڈے نصب کر دیے جاتے ہیں، گاڑ دیے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام فرشتے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، اور ہر مومن مرد و عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اور اگر وہ دعا کر رہے ہوں تو ان کی دعا پر آمین اور لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جن کی دعاؤں پر فرشتوں کی آمین شامل ہو جائے، میرا اللہ وہ ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ معزز سامعین و حضرات، ہر مومن مرد و عورت کے گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں، بس اس گھر میں داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر میں کتا ہو، خنزیر ہو، تصویر ہو، شراب ہو اور جنبی آدمی بدکار ہو، اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ معزز و سامعین و حضرات، آج کی رات بہت عظمت والی، بڑی شان والی، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر دعا مانگنے والی رات ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ گرامی قدر حضرات، شب قدر میں اور اس کے علاوہ بھی یہ دعائے ام المؤمنین ضرور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں، مجھے شب قدر مل جائے تو یا رسول اللہ میں کون سا وظیفہ کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اس رات یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے،
تو معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، تو مولا مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا میرے آقا نے ام المومنین کو حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھائی، تو لازم شب قدر میں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھی جائے۔ شب قدر کے علاوہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے مولا اس عظمت والی ذات کے صدقے ہم سب کو معاف فرما دے۔ گرامی قدر حضرات، شب قدر کو تلاش کیسے کریں؟ بخاری شریف کی یہ حدیث سماعت فرمائیں، ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان اور 27 اور 29 رمضان کی راتیں۔ اکثر مفسرین اکرام، محدثین عظام 27ویں شب کو ہی شب قدر کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسی کے قائل ہیں۔ تو کیسے شب قدر کو تلاش کیا جائے، اس کی علامات کیا ہوں گی؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شب قدر کی یہ علامت بیان فرمائی کہ اس رات کو کوئی ستارہ آسمان پہ نہیں ٹوٹے گا، وہ رات روشن اور صاف ہوگی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شب قدر کی یہ علامت بیان فرمائی کہ اس رات کو پتھروں سے، سنگریزوں سے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے شب قدر کی یہ علامت بیان فرمائی کہ اس رات کوئی بھی بیماری دنیا میں پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات ہر توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت امام طبری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات ہر شے، ہر چیز جبین نیاز خم کرتی ہے، اپنا سر جھکا لیتی ہے اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو معزز سامعین و حضرات، حضرت امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات جتنے بھی دنیا میں نمکین پانی جو ہوتے ہیں وہ شیریں میں بدل جاتے ہیں، نمکین پانی میٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس رات فرشتے عبادت گزاروں سے، نیکی کرنے والے مسلمانوں سے، عبادت کرنے والے لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس کے جسم پہ کپ کپا طاری ہو جائے، جن کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، خوشبو آ جائے، یہ سب فرشتوں کی مصافحہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
تو سامعین عظام آج کی رات بڑی ہی مقدس اور بابرکت رات ہے۔ کوشش کریں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں قیام کریں، رکوع کریں، سجود کریں، تلاوت قرآن کریں، اللہ کی بارگاہ میں گر گرا کر گناہوں کی معافی مانگیں۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں پر اپنا کرم اور فضل فرمائے، تمام مسلمانوں کی امداد فرمائے، کرونا جیسی وبا سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، کشمیر کے مسلمانوں کی اللہ پاک امداد فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ پاک اس بابرکت رات کے صدقے ان کی غائبانہ امداد فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔